السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہیں، کم سے کم گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ وبائی صورتحال آپ کے یہاں جو ہے بہت خراب ہے۔ تو ضرورت کے تحت باہر نکلیے، ویسے گھر میں رہیے اور اپنی اسٹڈی کے اوپر بھی توجہ دیں۔ ہم اب بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 کمرشل جغرافی جو ہے، اس کا مختصر تعارف میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ہم کس طریقے سے کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، اور اب جو ہے ہم اس کے اسی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اکنامیکل جغرافی یا اکنامک جغرافی یہ ہے کیا بھائی؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ اٹ از دا مین برانچ آف ہیومن جغرافی۔ یہ ہیومن جغرافی کی ایک شاخ ہے وچ ڈیل ود دا اکنامیکل ایکٹیویٹیز، جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ کون سی اکنامیکل ایکٹیویٹی؟ مین ریلیشن ٹو ہز انوائرمنٹ، انسان کا جو تعلق ہے اس کے اپنے ماحول سے، اس کا ایک برانچ ہے، اس کا جو ہے سمجھ لیں یہ ایک مطلب اس جغرافی کی اس برانچ کو مطلب یہ اس طریقے سے اس کی اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کمرشل جغرافی ہے۔ کمرشل جغرافی جو ہے وہ صرف از کنسرن ود دا جغرافیکل فیکٹس ریلیٹنگ ٹو دا کامرس۔ کمرشل جغرافی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جغرافیکل فیکٹس جو ہیں ان سے ریلیٹ کر رہا ہے کامرس کو۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جغرافیکل فیکٹس ریلیٹنگ ٹو کمرشل ایکٹیویٹی۔ جو انسانوں کی کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس سے جو نیچرل اور انوائرمنٹل یا جغرافیکل فیکٹس ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے جغرافیکل فیکٹ آپ کو جیسے ٹیمپریچر یا کلائمیٹ ہے۔ کلائمیٹ کا بہت بڑا تعلق ہے، اگر ایگریکلچر کے پروڈکشن سے آپ دیکھیں تو کلائمیٹ کا بہت بڑا تعلق ہے۔ بالکل کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر یہ فصل اگ سکتی ہیں تو وہ سوٹیبل پلیس ہو گیا، اس میں سوٹیبل کلائمیٹ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی کے اندر جو ہے وہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے، مطلب کاٹن کو گرو کر رہے ہیں، اب اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا پرٹیکولر ٹیمپریچر اس کو چاہیے، اس کا کلائمیٹ کیسا ہو، اور سردیوں میں اگے گا یا گرمیوں میں اگے گا، یہ ساری چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مطلب اس کا ایک کمرشل جغرافی کا ایک وہ ہے مطلب تعارف ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ ضرور ڈیل کرتا ہے۔ اچھا بھی کمرشل جغرافی اور کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ کمرشل جغرافی ڈیل ود دا پروڈکشن، ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایکسچینج آف یوزفل کموڈیٹیز بائی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ مطلب یہ اس کا ایک تعریف ہے کہ جناب کمرشل جغرافی جو ہے وہ جو چیزیں بن گئی ہیں، مطلب را مٹیریل سے جو چیز پروڈکشن میں آ گئی، مطلب بن چکی ہیں، جیسے کاٹن از اے را مٹیریل۔ کاٹن ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو را مٹیریل ہے، جو اس کا کلوتھس جو اس سے بنے یا ٹیکسٹائل مل میں جانے کے بعد جو اس کی پروڈکشن ہوئی، اس پروڈکشن اور پھر اس کے بعد اس پروڈکشن کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے مختلف جگہوں پہ مارکیٹس میں پہنچانا، اور مطلب اس کے بدلے میں پیسے کمانا، پیسے لینا، اور پھر اس کے بعد اس کو مختلف مارکیٹ کے اندر پہنچا دینا، یہ سب کے سب ہے نا کمرشل جغرافی اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کمرشل جغرافی کورز دا فالوئنگ پوائنٹ۔ کمرشل جغرافی کن کن چیزوں کو کور کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جناب ایکسٹریکشن آف را مٹیریل۔ کمرشل جغرافی جو ہے مطلب را مٹیریل کیسے حاصل کیا جاتا ہے، خام مال کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو پورا بھرپور طریقے سے یہ بتاتا ہے۔ مطلب اس سبجیکٹ کا یہ ہے کہ جناب جیسا کاٹن ہے،
کہاں اگے گا، گنا ہے جو یہ کہاں پہ اگے گا، رائس ہے، چاول ہے، کن کلائمیٹس میں اگے گا، کون سے موسم میں اور کن جگہوں پہ اگے گا، اور اس کو کیا کیا چیزیں چاہیے، ان سب چیزوں کو وہ بتاتا ہے کمرشل جغرافی ایز اے سبجیکٹ. ان سب چیزوں کے بارے میں بتائے گا وہ. اسی طرح جو ہے اگر منرلز کی بات کر لیں تو منرلز کہاں کہاں، کون کون سے منرلز جو ہے وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کاپر کہاں پایا جائے گا، کن جگہوں پہ پایا جائے گا، کن کنڈیشن میں پایا جائے گا، کون سے علاقے ہوں گے جہاں پہ مطلب کاپر جو ہے وہ نکل سکتا ہے، گولڈ کہاں سے، گولڈ مائننگ کہاں ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے مطلب مختلف مائننگ جو ہے جو منرلز کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں تو وہ کہاں سے نکلے گی، ان کی کیا حیثیت ہے اور وہ کن جگہوں سے. تو یہ بالکل سمجھ لیں آپ کا را مٹیریل کے ایکسٹریکشن کے بارے میں بات ہو گئی. پھر اس کے بعد جناب پروڈکشن کی بات ہو گئی. اب جناب وہ جو آپ نے مٹیریل، را مٹیریل حاصل کیا، اس را مٹیریل کو جو ہے اس کی کیا پروڈکشن ہوئی، کون سے انڈسٹریز میں وہ چلے گئیں. جیسے فار ایگزامپل کاٹن جو ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے، کراپ ہے، اور یہ کراپ جو ہے اس کی جو فائنل پروڈکشن ہے وہ ہے ٹیکسٹائل مل. ان ٹیکسٹائل مل میں ان کی پروڈکشن ہے. پھر جناب ان کی ڈسٹریبیوشن بھی دیکھنی ہے کہ یہ ٹیکسٹائل مل سب سے زیادہ کون سی جگہوں پہ ہیں، کون سے خطے پہ ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب اس را مٹیریل کی یہ پروڈکشن کہاں پر ہے. جیسے چائے کے باغات ہیں، ٹی جو ہے وہ آپ کا ایک کراپ ہے. اب یہ کراپ جو ہے کن جگہوں پہ پایا جاتا ہے، کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن کیا ہوتی ہے، اس کی تقسیم پوری دنیا میں کہاں پر ہے، یہ چیز جو ہے کمرشل جغرافی اس کو بھی کور کرتا ہے. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن اینڈ سپلائی آف فنش اینڈ سیمی فنش پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ بائی مینس آف ٹرانسپورٹیشن. اس میں دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ جو فنش پروڈکٹ ہے یا جو سیمی فنش پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹ تک جو پہنچانا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں ہیں ان سب کے بارے میں پڑھنا، ان کی کیا تقسیم ہے اور کن کن جگہوں پہ ان چیزوں کی پروڈکشن ہو رہی ہے. فار ایگزامپل جیسے ٹیکسٹائل ملز دنیا میں سب سے زیادہ کن جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، کون سے جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں. جیسا آپ کے یہ ٹیکسٹائل مل پروڈکٹ ہو گیا، یا جیسا آپ کے شوز ہو گئے. شوز پوری دنیا میں کون سے فیمس ترین شوز ہیں اور وہ کہاں بن رہے ہیں اور سب سے زیادہ کہاں بن رہے ہیں، پھر ان کی مارکیٹس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے اور کن کن طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے بائی مینس آف ٹرانسپورٹیشن. کا مطلب یہ ہے تو ان سب کو بھی مطلب یہ کور کرے گا. پھر اس کے بعد different geographical factors have different commercial activity. مختلف جغرافیکل فیکٹرز جو ہے وہاں پہ مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز کو جو مطلب پروڈیوس کرتے ہیں. کیسے؟ جیسا کوسٹل ایریا ہے، کوسٹل ایریا میں سب سے جو مطلب اگر قدیم ترین آکیوپیشن دیکھیں ہم، مطلب اینشنٹ آکیوپیشن دیکھیں تو وہ فشنگ نظر آتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر اس کو یہ بتا رہا ہے انسانوں کو کہ اگر اپنے جد و جہد کے لیے، بقا کے لیے اگر ان کو وہاں رہنا ہے تو ان کو لازمی جو ہے ماہی گیری کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، یعنی ان کو فشنگ سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اب جو ہے فشنگ کے ساتھ جو جتنے اس کی ایکوپمنٹ ہے، فار ایگزامپل اس کو نیٹ چاہیے، اس کو جو ہے بوٹ چاہیے، یہ سب کے سب مطلب فشنگ انڈسٹریز کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کا ریلیشن اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کا ریلیشن کس پہ ہو رہا ہے؟ اس جغرافی پہ ہو رہا ہے. جغرافیکل جو پرٹیکولر ایریا ہے اس ایریا کے اندر ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر پہاڑوں پہ رہتا ہو
اور اس کے قریب کوئی نہ دریا ہو نہ سمندر ہو تو وہ فشنگ نہیں کرے گا. اس کا نیچر اس کو جو بتائے گا وہ کرے گا. اس کے نیچر نے اس کو یہ بتایا کہ جناب آپ یہاں پر جو ہے باغات اگا سکتے ہیں تو باغات کی طرف جائے گا. اسی طرح ایک پلین ایریا ہے تو وہاں پہ ملٹیپل قسم کی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اگر دریا بھی موجود ہے اور پانی کے وسائل بھی موجود ہے, ریور بھی ہے, تو انسان کا جو ہے نیچر جو ہے وہ نیچر اس کو کیا بتائے گا کہ بھئی یہاں آپ اپنے ڈفرینٹ کراپس آپ اگا سکتے ہیں, یہاں پر آپ ملٹیپل بزنس آپ کر سکتے ہیں, ملٹیپل قسم کے ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں, ملٹیپل سروسز آپ کر سکتے ہیں. ایک اگر جو ہے کراپس کو اگا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کراپس اگانے کے لیے بھی اس کو پوری لیبر چاہیے. وہ ایک لیبر ان کو ایک جاب مل گئی, یہ ان کی اپنی کمرشل ایکٹیویٹی ہے. پھر اسی طرح جو ہے جو پروڈکٹ تیار ہو گیا اس پروڈکٹ کو جو ہے مارکیٹ میں پہنچانا, یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک آپس میں ریلیٹ ہوتی ہیں, ان کا آپس میں تعلق ہے. کیوں جو ہے شوگر فیکٹری جو ہے وہ شوگر مل جو ہے وہ نیئر ٹو دا شوگر پروڈکشن, اور کیوں کاٹن فیکٹری جو ہے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی نیئر ٹو دا کاٹن مل. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں کاٹن پروڈکشن ہو رہی ہے یا کپاس جہاں اگایا جا رہا ہے وہاں پہ جو ہے بالکل اس کے قریب ہی فیکٹری لگائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر گنے کو اگایا جائے تو گنا جو ہے اس کی جو اس سے جو وہ شوگر بنا رہا ہے اور جو ہے اس شوگر کو جو ہے مطلب بنانے کے لیے جو فیکٹری وہ لگائے گا وہ لازمی طور پہ اس کے قریب ہی لگائے گا. اس کے جو ہے نا اس کے آپس میں باقاعدہ اس کا ایک امپیکٹ ہے اور اس کی کنڈیشن ہے. اگر اس کو فالو نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کون ایسا انسان ہے کہ وہ کاٹن کی پروڈکشن ڈیزرٹ میں جا کے کرے, مطلب صحرا میں جا کے کپاس اگانے کی کوشش کرے. ظاہر سی بات ہے یہ امپاسبل ہے, نیچر کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں کنڈیشن ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, مطلب اس پہ جو ہے نا اکانومی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں پر کس طریقے سے ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو کور کر رہی ہیں یہ آپ کے کمرشل جغرافی جو سبجیکٹ ہے, تجارتی جغرافیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, یہ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو مطلب بتاتا ہے. کب انسان ٹریڈ کرے گا, کس شکل میں ٹریڈ کرے گا, کس شکل میں بزنس کرے گا, کون سا بزنس اس کے لیے سوٹیبل ہے, اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یا اس انڈسٹریز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں کے جو ہے جغرافیکل فیکٹر کو دیکھے گا, وہاں کے جغرافیائی صورتحال کو دیکھے گا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی صحرا میں جا کے کپاس کے مل نہیں لگائے گا, کاٹن مل نہیں لگائے گا یا شوگر مل نہیں لگائے گا, کیونکہ اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک پورا جغرافیکل فیکٹر ہے, جغرافیائی صورتحال ہے. اگر اس جغرافیائی صورتحال جو ہے اس کو اگر وہ فالو نہیں کرے تو ایک بزنس مین اگر وہاں پہ پیسہ انویسٹ کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ اس کا کیپٹل تو ڈوب گیا. تو ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق نہیں. ہر کمرشل ایکٹیویٹیز کا اس کے جغرافیکل فیکٹر کے ساتھ تعلق ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر جغرافیکل فیکٹرز ہے نا وہ کمرشل ایکٹیویٹیز وہ کرے گا, وہ کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوگی جو اس کے جغرافیائی صورتحال کے مطابق ہو, اور اس کے اگر برعکس ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز وہاں پہ رک جائے گی, اس کو نہیں کر سکے گا. تو یہ چیز ہے جو مطلب کمرشل جغرافی ان 5 نکات کو یا 5 پوائنٹس کو جو ہے بالکل کور کرتا ہے. یہ ہماری جو ہے نا مطلب میں نے آپ کو مختصر اور آسان ترین الفاظ میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو ہے یہ بات بالکل بیٹھ گئی ہوگی, کیونکہ اسی کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے لیکچرز کو آگے وہ کریں گے, کیری آن کریں گے, اور اسی طرح ہم جو ہے نا اپنے
اس چیپٹر کو جو پڑھیں گے، سبجیکٹ کو پڑھیں گے، وہ انہی صورتحال کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ آ کے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔